مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. آئیے گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. چلیں، پچھلی نشست میں جو ہمارے ساتھ شریک تھے، تو پچھلی نشست میں جو بنیادی بات تھی کہ اس محفل کے آداب سے یہ رکھیں آپ کہ کوشش یہ کریں کہ اس درمیان توجہ پوری یہاں بنی رہے. دوسرا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں تاکہ یہ مجلس کا فیضان پورے طور پر جاری ہو سکے. گزشتہ مجلس میں جس بات کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو پہلی مجلس میں صرف اس لیے رکھا گیا تاکہ آپ آنے سے پہلے اپنی اپنی نیتیں درست کر کر تشریف لائیں، کیونکہ آئیں گے بھی، وقت بھی دیں گے، اور نیت اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. جیسا کہ ان کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہجرت کر کر آئے بھی، مشقت بھی اٹھائے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. تو اس لیے برائے مہربانی اپنا وقت آپ دے رہے ہیں تو وقت کی قدر کریں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. اچھا، اچھی نیتوں میں اگر کوئی بھی اس نیت سے یہاں شامل ہوا کہ ہمارا مفتی صاحب سے تعلق ہے تو مفتی صاحب خوش ہو جائیں گے، تو یہ نیت بالکل درست نہیں ہے. اگر اس نیت سے شامل ہوئے ہیں کہ بھائی ناظم بھائی کے گھر پہ ہے، نہیں جائیں گے تو ان کو برا لگے گا، یہ بھی نیت صحیح نہیں ہے. یا اس نیت سے آئے ہیں کہ یار ناظم بھائی کے یہاں چلیں، کل ہمارے وہاں ہوگا تو پھر وہ بھی آئیں گے، ورنہ وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، یہ بھی نیت صحیح نہیں ہے. صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ کو سننے کے لیے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت اپنے دل میں رکھیں. تو جب موقع ملے تشریف لائیں، نہ موقع ملے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اچھی نیتیں دل میں شامل کریں. پھر شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. چلیں، تو نیتوں کے حوالے سے ہی گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور یہ پورا باب جو پہلا باب ہے تو یہ باب النیت ہی ہے، نیت کا باب. آپ دیکھیں نیتوں کی برکت سے کیا کیا کمال ہوتے ہیں. آج کی جو حدیث پاک، اس کو امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، یہ ہیں حضرت ابی یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ مبارک راوی ہیں کہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، اور ان کے دادا بھی صحابی ہیں، تینوں صحابی ہیں. تو جو لڑکے ہیں معن، وہ کہتے ہیں اپنے والد کے بارے میں، کہتے ہیں قال کان ابی یزید اخرج دنانیر تصدق بہا، کہ میرے والد یزید نے کچھ درہم نکالے صدقہ کرنے کے لیے کہ میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کروں گا. فوضعها عند رجل فی المسجد، پھر وہ دینار لے جا کر مسجد میں ایک شخص کے پاس دھیرے سے رکھ دیا، اس کو محتاج سمجھ کے وہاں اس کے پاس رکھ دیا اس کو. تو راوی یعنی حضرت معن کہتے ہیں فجئت، میں وہاں گیا، فاخذتها، اور میں نے وہ دینار اٹھا لیے، فاتیت بها، اس کو لے کے گھر آ گیا. تو فقال، تو والد محترم کو جب یہ معلوم پڑا تو کہتے ہیں واللہ ما ایاک اردت، بخدا میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا،
یعنی تم جو اٹھا کر لے کے آئے ہیں میں نے تمہاری نیت سے وہ صدقہ نہیں کیا تھا۔ اب قربان جائیے صحابہ کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو کیا کرتے ہیں، فَخَاصَمْتُهُ إِلَىٰ رسول اللہ، تو یہ مقدمہ ہم لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آقا نے ارشاد فرمایا، بہت پیارا جملہ، لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا مَعَن، اے یزید تم نے جو نیت کی تھی اس نیت کا تمہیں ثواب مل گیا، اور مان جو تم نے لے آئے ہیں وہ تمہارا مال ہو گیا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ یہاں محدثین نے یہ ذکر فرمایا کہ ان کا مقصد تھا راہ خدا میں صدقہ کرنا، تو وہ انہوں نے صدقہ کر دیا تو ان کو اس کی نیت کا ثواب مل گیا۔ اب وہ ان کے بیٹھے لے آئے تو اس سلسلے میں لکھا ہے کہ نفلی صدقہ تھا، اور جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ اپنی آل اولاد گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، صدقہ یا تو واجب ہوتا ہے یا تو نفلی ہوتا ہے۔ واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے، نذر ہے، کفارہ ہے، یہ واجب صدقے ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے اصل کو یعنی اپنے والد، دادا، نانا، پر نانا، ان کو کسی کو نہیں دے سکتے، دادی، نانی سب۔ اسی طرح سے اپنی جو نسل ہیں، اپنا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نیچے تک جہاں تک بھی ہوں گے، تو واجب صدقہ ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ ہاں نفلی صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے بیٹے کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے والد کو بھی دے سکتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر صدقہ آپ دے رہے ہیں نفلی، تو آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں، اگر وہ محتاج ہو تو اس کو دیں۔ اس کو دینے سے دو فائدے، ایک تو یہ کہ صدقے کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو دو چیزیں وہاں ہمیں میسر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں صدقات جب بھی نفلی صدقہ نکالیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں ضرورت مند کون کون ہیں، خاص طور سے آپ کے رشتہ داروں میں۔ جب آپ کے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں گے ان کی ضرورتیں پوری کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اپنا معاملہ بارگاہ رسالت مر لے کے آئے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو یہاں سے ہوگا وہ ہر جگہ سے ہوگا، جو یہاں سے نہیں ہوگا وہ کہیں سے نہیں ہوگا۔ اسی کو سرکار اعلی حضرت نے کہا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ سرکار اعلی حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اور ان کے بتائے ہوئے اعمال کی روشنی میں اپنے فیصلوں کو کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ صدقات کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، تو صدقے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث مسلم شریف میں امام مسلم نے روایت کی ہے۔ وہ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اس کو سنیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ایک شخص کسی ویرانے سے مانا کھیتی سے گزر رہے تھے، تو اچانک انہوں نے بادل سے ایک غیبی آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ تو چنانچہ وہ بادل ایسا چلا اور ایک پتھریلی زمین پر پانی برسا، اور وہ پانی نالی کی مدد سے ایک شخص کے کھیت میں جا رہا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے کہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک شخص اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، پانی آیا تو اس نے کھیت میں موڑ لیا۔ تو انہوں نے اس شخص سے کہا، اے شخص کیا تمہارا نام فلاں ہے؟ تو بولے ہاں میرا نام فلاں ہے۔ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو نے کہا کہ میں تمہارا نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی دیکھا کہ اس بادل کے پاس سے آواز آئی کہ اے بادل تو فلاں کے کھیت میں جا کے برس، تو تم یہ بتاؤ کہ تم آخر وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ رب تعالیٰ تمہارے لیے اتنا شاندار انتظام کر رہا ہے۔ کیونکہ کسانوں کے لیے سب سے بڑی چیز پانی ہوتی ہے، کیونکہ کھیت اگر کر کے رکھ دیں، بارشی نہ ہو، سب خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر کے رکھا ان کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے، ہاں البتہ
اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی پیداوار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ تو اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ واپس زمین میں لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. تو اسی کی برکت غالباً کہ جس سے اللہ رب العزت وہاں سے مجھے رزق دے رہا ہے جہاں میرا وہم و گمان بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک صدقے کے حوالے سے بڑی معتبر ہے، اور میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ میں خود اس کو عمل میں جب لایا تو واقعی اس کی برکتیں میں نے دیکھی. ابھی پیچھے کچھ مہینے سے ایسا ہو رہا تھا کہ اب ہم لوگ منتھلی والے ہیں، مہینہ پورا ہوتا ہے تو سیلری ملتی ہے، اور اسی حساب سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. تو کچھ مہینوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ مہینہ ختم ہوتے ہوتے کچھ بچ ہی نہیں رہا تھا، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جا کہاں رہا تھا. اس مرتبہ حافظ شاہن صاحب سے بھی رابطہ ہوا، تو اس طرح سے وہ چلا وہ. تو پھر دماغ میں آنے لگا پلان کہ کہیں انویسٹ کرتے ہیں، کہیں سے پیسہ آئے. تو دماغ میں آنے لگا شیئر مارکیٹ، سٹاک مارکیٹ، یہ سب مارکیٹ آنے لگے، میوچول فنڈ میں لگا دیں. لیکن پھر یہ ازروئے شرع درست نہیں تھا، کچھ رہا ہے. تو اچانک بیٹھے بیٹھے جب یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو میرے دل میں آواز آئی کہ یہاں وہاں آپ لگا دو، نفع ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر یہاں لگا دو تو اس کی 100% گارنٹی کہ نفع ہی نفع ہوگا. اس دن کا دن ہے کہ میں نے اپنے آدھا تو ہم نہیں نکال سکتے یا تہائی بھی، لیکن ایک حصہ بنایا، اور ایک حصہ بنانے کے بعد اس کو جب نکالنے لگ گئے ہیں تو وہ مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہے کہ اینڈ تک ہو جاتا ہے، اخراجات ہر مہینے سے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ اللہ کہاں سے انتظام کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ عمل کرنے کی وہ برکت ہے. تو آپ بھی اگر پریشان ہو مالی حالات سے تو یہ بہت بہترین عمل ہے. ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی 3 حصہ کریں، آپ ایک چھوٹا سا پرسنٹ بنا لیں، 5% بنا لیں، 10%، جتنا آپ سے بچ سکتا ہو وہ بنائیں اور راہ خدا میں صدقہ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کی مالی پریشانی تو دور ہو جائے گی، خوشحال رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد ہے. اس طرح کئی ایک فوائد ہیں. اب اس میں آتے ہیں تو اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے صدقہ کیا، نفلی صدقہ، گھر والوں کو بھی پہنچا، ثواب ملے گا. دوسری چیز جو واجب ہم نے بتائی کہ صدقہ واجبہ اپنے گھر والوں کو نہیں دیں گے. گھر والے سے مراد اپنی اصل اور اپنی فرع. اچھا، تیسری چیز کہ صحابہ اکرام کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. ایک اور حدیث پاک اب سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت مکمل ہوتا ہے. یہ حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اور اس کو بھی امام بخاری نے بھی امام مسلم نے دونوں نے نقل کی ہے. اور یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ وہ مبارک صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن 10 کو ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک یہ ہیں. ان کا واقعہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا 10 ہجری میں، تو حجۃ الوداع کے موقع سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو مجھے سخت درد تھا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میری بیماری نے شدت اختیار کر لی جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اب مجھے ڈر ہے. تو میں ایک مالدار شخص ہوں اور میری ایک بیٹی کے سوا کوئی میری وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنے پورے مال کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ آقا نے فرمایا نہیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آقا نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آقا فرمایا 1/3 یہ بھی زیادہ ہے، ہاں 1/3 یہ بھی زیادہ ہے، یعنی 1/3 مال صدقہ کر دو. پھر آقا نے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا کمال کا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ وَالثُّلُثُ کثیر اِنَّکَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَکَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِّن أَن تَذَرَهُمْ عَالَّةً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو محتاج چھوڑو اور پھر لوگوں سے مانگتے پھریں. تو آپ
آپ جو بھی ہو اپنے اولادوں پہ خرچ کریں. اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس سے اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ اس میں اجر تمہارا زیادہ کر دیتا ہے. حتیٰ ما تجالا فی امراتی کا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس سے بھی اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ اس میں بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو فقال قلتو، کہتے ہیں یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اصحاب سے پیچھے رہ جاؤں. یعنی اب ہجرت کر کے میں مدینہ چلا گیا، مکہ میں آیا ہوں، طبیعت خراب ہو گئی، کہیں یہیں نہ رہ جاؤں، یہیں دفن نہ ہو جاؤں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے کیا مبارک جملہ ہے، اِنَّكَ لَن تُخْلَفَ، لن ہرگز، تاکید کے لیے کہ تم ہرگز یہاں نہیں رہ جاؤ گے، پیچھے نہیں رہو گے. وَفَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، اور تم ایسے عمل کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے تمہارے درجے بلند فرمائے گا. اور پھر تم آخر میں رہو گے یہاں تک سے تم سے ایک قوم نفع بھی اٹھائے گی اور ایک قوم تم سے ضرر نقصان بھی اٹھائے گی. اب یہ مبارک حدیث سب سے پہلے آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اگر آپ مالدار ہیں تو اپنی اولادوں کے لیے بھی چھوڑ جائیں. اور اس میں جو وصیت کرنے کا مسئلہ ہے تو وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کا ایک حصہ کسی کے لیے نام کر جانا مستحب ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس کا حصہ بنا دیا ہے. غیر کے لیے اگر وصیت کر رہے ہیں تو صرف تہائی مال یعنی 1/3 ہی وصیت نافذ ہوگی. ہاں اگر سارے وارثین بالغ ہیں اور سب مل کر اجازت دے دیں کہ والد صاحب نے کہا تھا دے دو تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ 1/3 تک ہی وصیت جائز ہوتی ہے. دوسری چیز یہاں دیکھیں کہ آقا نے کیا فرمایا، جو بھی تم خرچ کرو جس میں اللہ کی رضا ہو، یہاں تک کہ بیوی کو جو لقمہ آپ کھلا رہے ہیں اس میں بھی اگر اللہ کی رضا ہو تو تمہیں ثواب ملے گا. اب آپ دیکھیں بیوی کا خرچہ ہم پر واجب ہے، بال بچوں کے لیے ہم محنت کرتے ہی ہیں، تو اب اگر ان کاموں میں اچھی نیتیں شامل کر لیں تو یہ کیا ہی کمال کی بات ہو جائے. بھائی صبح اٹھنا ہے، ثواب ملے گا. آپ بچوں کے لیے کچھ خرید کر لا رہے ہیں جو ان کو دیں گے، کھلائیں گے، نیت کر لیں کہ میرے بچے کھائیں گے، خوش ہوں گے، دعائیں بھی دیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو کھلا رہے ہیں، آپ کو ثواب مل جائے گا. یعنی کام وہ آپ صبح سے شام تک وہ کرتے رہیں لیکن بس نیت چینج کر لیں تو آپ دیکھیں ثواب ہی ثواب آپ کو ملتا جائے گا. اور پھر ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں وہ کرتے کیوں ہیں؟ اسی لیے تو کرتے ہیں کہ تھوڑا ثواب مل جائے. نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ وغیرہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ تھوڑا ثواب مل جائے، آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے. تو ثواب کا یہ شاندار ذخیرہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمارے لیے بتا دیا. اگر اس کو عمل میں لے آئے تو انشاءاللہ عزوجل ہماری بگڑی پار ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. اور یہ مسلمان پر حق ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں اور اس کے لیے دعائیں کریں. تو نیت کریں کہ اگر کوئی بیمار اگر ہو اور وقت میسر ہو تو آپ ضرور تشریف لے جائیں عیادت کے لیے، اس سنت پر عمل کی نیت سے. تو عیادت کا بھی ثواب ملے گا، سنت پر عمل کا بھی ثواب ملے گا. تو دو کام ہو جائیں گے اور مسلمان کا دل خوش ہوگا آپ سے تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بات آپ غور کریں کہ اس کے اندر علامہ شریف الاقسام جدید یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے صحابی کا عقیدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں. کہ کیا عرض کیا یا رسول اللہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے بلکہ تم جیو گے اور ایک قوم تم سے نفع بھی اٹھائے گی اور نقصان بھی اٹھائے گی. اور ایک روایت میں ان کی صاحبزادی عائشہ روایت کرتی ہیں، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، کہ ہمارے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو پورا ہوتے دیکھا، یہاں تک کہ آقا نے جو میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اس کی ٹھنڈک اس وقت بھی محسوس کر رہا تھا اور اب بھی محسوس کر رہا ہوں. اور ارشاد فرماتے ہیں
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس واقعے کے بعد تقریباً وہ 45 سال یا 47 سال زندہ رہے ہیں، کیونکہ یہ 10 ہجری کا واقعہ تھا، اس کے بعد 55 ہجری میں یا پھر 57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور رہا ایک قوم نفع اٹھائے گی تو ایران انہی کے دور اس میں فتح ہوا ہے، تو ایرانیوں کو نقصان ہوا اور مسلمانوں کو نفع عظیم حاصل ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کے بعد اللہ نے جو ان کے لیے دعا فرمائی تھی، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں یوں قبول ہوئی کہ اللہ نے ان کو 17 لڑکے اور 17 لڑکیوں سے نوازا تھا۔ تو یہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر جو باتیں تھی وہ کیا کیا تھی؟ وہ ایک یہ کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے، ایک حدیث ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہم کریں تو اس میں اللہ کی رضا شامل کر لیں، اگرچہ وہ کام اپنے گھر والوں کے لیے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اور جب ہم ہے زندگی، خاص طور سے ہم مرد حضرات ہیں تو ہمارے ذمے ہی خرچے اٹھانا ہے، تو ہمیں جب خرچے اٹھانا ہی ہے، خرچے پورا کرنا ہی ہے، تو اس خرچے پورا کرنے میں اچھی نیتیں کر لیں تو ثواب بھی ثواب ملے گا، ورنہ جیب سے مال بھی جائے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا یہ چیز۔ اچھا، عشرہ مبشرہ جو لفظ آتا ہے کہ اس میں 10 لوگوں کو بشارت، یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو جنتی ہونے کی خبر دی ہے، لیکن عشرہ مبشرہ ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک مجلس میں ایک ہی بار میں ان 10 لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ 10 لوگوں میں سے 4 تو خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ 5ویں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید ہیں، 6 حضرت زبیر بن عوام ہیں، اور 7ویں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، 8ویں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور 9ویں حضرت سعید بن زید ہیں، اور 10ویں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو یہ مقدس گروہ ہے جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اچھا، ایک بات اور عرض کروں، آخری بات بالکل، یہ جو سعد بن ابی وقاص ہیں یہ وہ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا، ساتھ ہی ساتھ غالباً غزوہ احد میں جب مسلمان تھوڑی دیر کے لیے بکھر گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد چند مقدس صحابی اپنے جاں کی بازی لگا کے جو کھڑے تھے، ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ اور آج ہم اور آپ اور پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، لیکن یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو اس موقع سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ، فدا کا امی و ابی، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آقا خود کہتے تھے ان سے کہ ساتھ تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو یہ بڑے مقدس صحابی ہیں اور ان کے مقدر بڑے بلند ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور اس مبارک محفل کو، مجلس کو قبول فرمائے۔ تو یہ نیتوں کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی نیتوں کے باب میں کچھ احادیث طیبہ اور ہیں تو ان کو اور اپنی بقیہ نشستوں میں ہم شامل کریں گے۔ بس بار بار گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اچھی نیتیں کر لیں تو ہی ثواب ملے گا، ورنہ آنا بیٹھنا کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے وقت جانے کے۔ تو شروع میں جیسے عرض کیا تھا ویسے اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ اچھی نیتیں کر لیں، کوئی ہم سے خوش ہوگا یہ نیت بالکل، ہاں کوئی بمانا اللہ اس کے رسول خوش ہوں گے بالکل شامل رکھیں، کسی انسان کے خوش ہونے یا ناراض ہونے سے آپ کو کچھ کیا حاصل ہوگا۔ تو بس یہ رکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سن رہے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ وہ راضی ہو گئے تو پھر سب راضی ہو گئے، ہے نا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو ان کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔